بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین قول اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ صدق اللہ مولانا وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام مقدس قرآن حکیم کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی اور خیر جماعت میں داخل فرمائی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر نمبر 34 پر گفتگو کریں گے اور اس سے اگلی آیات بینات کا بھی مضمون لیں گے۔ سب سے پہلے الفاظ کے معنی پر ہم غور کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ جو 2 نمبر سورہ مبارک ہے، اس کی آیت نمبر 34۔ اور اس جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں کو اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس ان سب نے سجدہ کیا، یعنی ملائکہ نے، الا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے، منکروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے، اور اوپر سے ہم مضمون سارا پڑھ چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا نائب بنانے کا فیصلہ فرمایا، اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ ملائکہ نے اس پر جو رپورٹ دی کہ رب کریم یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر چیزوں کے ناموں کے بارے میں ٹیسٹ میں ڈالا گیا ملائکہ کو، اور وہ اس حقیقت سے آشنا ہوئے کہ جو کچھ اللہ رب العزت کا علم ہے اور اس کی حکمت ہے اس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ تو پھر جب آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو ملائکہ سرنڈر کر گئے، اور اس پر پھر یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ملائکہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا ملائکہ کو کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو کیا ہوا؟ فسجدوا پس سب ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، عزازیل کے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس سے جب پوچھا گیا تو کیا اس نے انکار کیا؟ اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بڑا جانا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اس میں سب سے پہلی مخلوق جو اللہ کے امر کا انکار کرنے والی بنی وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، عزازیل تھا، اور جنوں میں سے تھا۔ اور دوسرا تکبر کرنے والا بھی یہی بد نصیب تھا جس نے اللہ رب العزت کے امر اور حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خام نہیں کیا، اکڑ گیا اور اپنے آپ کو بڑا جانا کہ میں آدم علیہ السلام سے مقام اور مرتبے میں بڑا ہوں۔ جیسے قرآن کی اور ایک مقام پر فرمایا، یعنی جب اللہ رب العزت نے پوچھا ایسے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، آگے سے اس نے عقلی دلائل دینے شروع کر دی، باتیں بنانا شروع کر دی کہ میں اس سے افضل ہوں، کیوں کہ اس کو اللہ رب العزت تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ تو خود ہی عقلی دلائل قائم کر لی، اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بد نصیبی اور بدبختی کا تو گلے میں پڑنا ہو تو پھر بندہ جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، تکبر میں پڑ جاتا ہے، اور پھر اس پر عقلی دلائل دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کی روش تھی، یہ عزازیل کی روش تھی۔ اسی لیے
جو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں چاہتے ہیں کہ مقام اور مرتبہ پائیں، عزت اور شرف پائیں، عظمتیں اور شانیں پائیں، تو ان کے لیے اس مقام پر آج یہ ہے کہ قصور ہے یا نہیں، بس حکم کو دیکھیں اور سر تسلیم خم کریں، اپنی عقل کو سامنے نہ لے کے آئیں، عقلی دلائل اور طرح طرح کی دلیلیں پیش نہ کریں، بلکہ خود کو سرنڈر کریں اور گرا دے خود کو. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی یہی عمل پسند ہے، یہی عمل پسند ہے. اور دنیا میں بھی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اپنے ہادی، اپنے مرشد، اپنے والدین یا اللہ کی مخلوق میں مرتبہ اور شان پانا چاہتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شان اور مرتبہ پانا چاہتا ہے، تو پھر وہ عاجزی سیکھے، خود کو گرانا سیکھے، اور وہ اپنی مراد کو پا لے گا. جیسے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو حکم کو مانتے ہیں، تابع داری اختیار کرتے ہیں، وہی سرفراز ہوتے، وہی سر بلند ہوتے ہیں. عزتوں اور عظمتوں اور شانوں کے تاج انہی کے سر پہ سجائے جاتے ہیں. جیسے درخت کے اوپر جتنا زیادہ پھل لگتا ہے اتنا جھکتا چلا جاتا، اتنا گرتا چلا جاتا ہے، اور جس پر پھل نہیں لگتا وہ اکڑتا چلا جاتا ہے. اس مقام پر ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ شیطان ابلیس رذیل بارگاہ الہی میں مردود ہوا، حکم نہ مان کر، تکبر کی وجہ سے، نخوت کی وجہ سے، اور انکار کی وجہ سے، اور منکر ہونے کی وجہ سے. اللہ رب العزت ہمیں ان خسائل رذیلہ سے اور ان بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں ہمیں عاجزی عطا فرمائے اور فرما برداری عطا فرمائے، اور اطاعت اور فرما برداری کا پیکر بنائے، اور تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکیں اور دنیا قبر و حشر میں کامیاب ہو سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.